اس مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، اپنی مرحومین کی بخشش کے لیے سرکار امام زمانہ کی بارگاہ میں تسلیت عرض کرنے کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد کے لیے، جو بے گھر ہیں ان کے گھر کے لیے، جو بے زر ہیں ان کے زر کے لیے، اپنے مقدر میں کربلا کی زیارت لکھوانے کے لیے مل کر حیدری صلوات پڑھیں۔ سرکار امام زمانہ کے ظہور کے لیے، سرکار کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کے لیے، اور آج کی شب عاشور کی مجلس میں مولا کو پرسہ دینے کے لیے اور اس مجلس میں دعوت دینے کے لیے مل کر ایک حیدری اور غدیری صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین وشرح صدورنا بمعرفت الحسین واملا قلوبنا بذکر الحسین وابقى عیوننا فی غم الحسین، الصلاۃ والسلام علی جد الحسین واب الحسین وام الحسین وزوجۃ الحسین وابناء الحسین وبنات الحسین وانصار الحسین واصحاب الحسین وشیعت الحسین ولعنت علی اعداء الحسین، اما بعد قال امام الحسین فی یوم عاشوراء هل من ناصر ینصرنا، صلوات۔ عزیزان محترم، سامعین حضرات، مسلسل مجلس میں شرکت لانا شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہر عزادار کی اس محنت کو عبادت میں شمار فرمائے، اور آج کی یہ فضائلی مجلس نہیں ہے، آج شب عاشور ہے۔ ہر عزادار نوجوان ماتمی کی میں توجہ چاہوں گا کہ مولا نے 61 ہجری 10 محرم کو حل من ناصر ینصرنا کیوں فرمایا تھا، اسی کو بیان کر کے ربط مصائب دوں گا، شرط یہ ہے کہ پوری توجہ رہے۔ مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کب کہا؟ جب سارے شہید ہو چکے، اکیلے رہ گئے، مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اپنے دشمن سے مدد نہیں مانگتے، سامنے قاتلان کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھائی کا قاتل ہے، کوئی بیٹے کا قاتل ہے، کوئی بھانجے کا قاتل ہے، کوئی بھتیجے کا قاتل ہے، حسین مدد کن سے مانگ رہے ہیں؟ ہم تو اپنے دشمن سے مدد مانگتے نہیں، پھر مولا کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ ہم پورا سال کہتے ہیں لبیک یا حسین مدد کہتے ہیں، حسین مولا کن سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اس سوال کو آپ تک پہنچا کر پھر اس کا جواب دوں اور ربط مصائب۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ دیکھیں، میں آپ حضرات کو نہیں دیکھ رہا، مگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں ہوں کرتے ہوئے آئیں تاکہ یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ مولا مدد کن سے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، مولا ہے اعلیٰ،
اور سامنے جو لشکر کھڑا ہوا ہے وہ ہے دشمن. جو مدد کرنے والے تھے وہ سب مارے جا چکے ہیں. اب مولا مدد کن سے مانگ رہے ہیں؟ میں یہ سوال پہنچانا چاہتا ہوں نوجوانوں تک، عزاداروں تک. مولا یہ کن سے مدد مانگ رہے ہیں؟ آیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کا مولا، کائنات کا آقا، کائنات کا سلطان، علی کی ولایت کا وارث کسی سے مدد مانگے؟ کوئی کسی سے مدد مانگے؟ تو علماء نے لکھا کہ جب کوئی اعلی بلند مولا کسی ادنا سے مدد مانگے، یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا بلکہ ادنا کو اعلی بنانے کے لیے، ادنا کو اعلی بنانے کے لیے. چلے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اس کے بدلے میں تمہارے قدم ثابت رکھوں گا. اعلیٰ ادنا سے مدد طلب کر رہا ہے تاکہ ادنا کو اعلیٰ بنائے. توجہ، پھر چلیں قرآن کی طرف. حضرت عیسیٰ کو نے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے؟ قالا حواریون، حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. اعلیٰ ادنا سے مدد طلب کر رہا ہے. حواری کہتے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ اکبر، ذہنوں کو بیدار کرے. میں جملہ دینا چاہتا ہوں. ہم اللہ کے مددگار ہیں، مدد کر رہے ہیں عیسیٰ کی. تو اللہ کی مدد کیسے ہوئی؟ مفسرین نے لکھا کہ جو اللہ کی حجت کا مددگار ہوتا ہے دراصل وہ اللہ کا مددگار ہوتا ہے. شب تاسوعا کی مجلس میں، عاشوراء کی شب کی مجلس میں جملہ دینا چاہتا ہوں. جو معصوم کا مددگار ہے وہ اللہ کا مددگار ہے. اب ابو طالب رسول خدا کا مددگار نہیں تھا، اللہ کا مددگار تھا. فرمایا کہ اعنونی بالورع والاجتہاد. مولا نے فرمایا میرے مددگار بن جاؤ، میرے مددگار بن جاؤ. کس میں؟ تقوی میں، پرہیزگاری میں. یہ نہیں کیا میں امام المتقین ہوں تم متقی بن جاؤ، میں امیر المومنین ہوں تم مومن بن جاؤ. یہ علی کی مدد ہے. پھر مولا مدد طلب کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، مدد کرو میری. توجہ چاہتا ہوں. اچھا، مولا کی آواز وہ فقط کربلا تک محیط نہیں تھی، قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے مولا کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا. جس طرح سے اللہ نے کعبے کو بنایا، کعبے بنانے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، کعبے کے بعد حکم دیا کہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ اور کہو حلوم الحج، آؤ حج پر. حضرت ابراہیم نے کہا حلوم الحج. قیامت تک جس نے حضرت ابراہیم کو لبیک کہا تھا، جتنا غریب ہوگا پیسے والا بن کر حج پر جائے گا، کیونکہ لبیک کہا تھا. بالکل اسی طرح سے حسین مولا نے حل من ناصر ینصرنا کہا تھا. اللہ نے قیامت تک حسین کی یہ آواز پہنچائی. جس نے ماں کی صلب میں، ماں کے صلب میں، باپ کے صلب میں لبیک کہا تھا، وہ کربلا بھی جاتا ہے، فرش عزا پر بھی آتا ہے. لبیک یا حسین، مل کر آخر تک لبیک یا حسین. سلامت رہیں آپ. اچھا، ہم مولا کے یہاں جتنے بیٹھے، اچھا حل من، ہم مولا کے مددگار ہیں، لبیک کہا تھا، پھر مولا کی ہم مدد کیسے کریں؟ توجہ چاہتا ہوں. کہا کہ مولا کی مدد یہ ہوگی. اچھا ایک مثال دوں. آغا قبلہ مولانا بلال صاحب نے کہا کہ میں مجلس گھر پہ رکھوا رہا ہوں، قبلہ مباشر صاحب، فیاض سراج صاحب آپ آئیں میری مدد کریں. توجہ، مدد کیا کریں گے؟ مجلس برپا کرنی ہے، یعنی صفائی بھی کرنی ہے،
نیاز بھی پکانا ہے اور اہتمام بھی کرنا ہے، اس میں میری مدد کریں۔ یعنی جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام میں ہاتھ بٹانا یہ مدد ہے۔ مولا مدینے سے کیوں نکل رہے ہیں؟ کام مدینے سے نکل رہا ہوں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے اور اپنے بابا کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ امام حسین کا مددگار بننا ہے تو نبی کی سیرت پہ بھی چلنا پڑے گا، علی کی سیرت پہ بھی چلنا پڑے گا۔ اگر سیرت پر چلے تو حسین کے مددگار ہیں۔ میں مثال دوں، محسوس مثال دیتا ہوں۔ ہمیں پہلی محرم سے لے کر اب تک میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 عشروں میں ہم نے شرکت کی ہے، پڑھنے میں، سننے میں۔ توجہ چاہتا ہوں، کم سے کم ایک عشرہ سنا ہے، 9 گھنٹے 10 گھنٹے 11-12 گھنٹے فرش اذا پر آئے ہیں۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، فرش اذا پر آئے ہیں، آپ ایک تجربہ کریں۔ آپ عطر کی دکان پر، خوشبو کی دکان پر 1 گھنٹہ بیٹھیں، خوشبو نہ لگائیں، باہر نکلیں گے آپ کے بدن سے خوشبو آئے گی۔ کوئی پوچھے گا کون سی خوشبو لگائی ہے، آپ کہیں گے خوشبو نہیں لگائی ہے، خوشبو والی دکان میں بیٹھ کے آ رہا ہوں۔ اسی طرح سے قصاب کی دکان پر آپ نے بیٹھے ہیں، آپ قصاب نہیں ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھے، خون کی گوشت کی بدبو آ جائے گی۔ کوئی سوال کرے گا کہاں گئے تھے، کہا گوشت کی دکان پر 1 گھنٹہ بیٹھا۔ یعنی آپ 1 گھنٹہ عطر کی دکان پر بیٹھے، آپ 1 گھنٹہ گوشت کی دکان پر بیٹھے، آپ کے وجود سے خوشبو آ جائے گی۔ جو 10 گھنٹے مولا حسین کی مجلس میں بیٹھا رہے اور محرم کے بعد اگر حسینیت کی خوشبو نہ، اگر حسین کی اگر خوشبو نہیں آتی تو ہر کی خوشبو آنا چاہیے۔ پتہ ہے مل کر لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیں آخر تک۔ مجمع بڑا ہے اور آج ہی دن ہے لبیک یا حسین کرنے کا۔ مل کر لبیک یا حسین، مل کر پوری طاقت سے لبیک یا حسین۔ بات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ پھر بھی صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ مولا نے کربلا میں فرمایا حل من ناصر ینصرنا، یہ اس کی صدا کا اثر ہے کہ آج ہم اپنے مقدر کی طرح جاگ کر لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں۔ بس مزید میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا، یہ ضرور کہوں گا کہ عشرے کے بعد یا محرم کے بعد پتہ چلے کہ 10 دن حسین کی بارگاہ میں تھے، بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ عزادار ہے، بلکہ چہرے اور کردار سے پتہ چلے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، زمانے والوں نے ہمیں دیکھا اور ہمیں دیکھ کر خدا کو پہچانا کہ جن کے ایک مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا۔ بالکل امام نے اسی طرح سے فرمایا اے زمانے والوں، زمانے والے ہمیں نہیں دیکھیں گے، کردار ایسا بنانا کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ جن کا جعفری ایسا ہے تو جعفر صادق کیسا ہوگا، جعفر صادق کیسا ہوگا۔ یہ کردار سے امام کی مدد کرنی ہے۔ آج کی رات ہے شب عاشور، جس بہن کو پتا چلے کہ آج میرے بھائی کی آخری رات ہے، جس ماں کو پتا چلے میرا بیٹا آخری رات کا مہمان ہے، وہ رات کیسے گزارے گی؟ ہاں عزادارو، آج کی رات ہم بیٹھ کے حسین کو روئیں گے،
ہم تو یہاں پانی پی کے رو رہے ہیں، آج کی رات سادات کے گھر میں، سادات کے خیموں میں ہر بچہ پیاسا ہے، ہر بیوی پیاسی ہے، ہر جوان پیاسا ہے، اور العطش کی صدائیں بلند ہیں آج کی رات۔ عزادارو آج کی رات میں جملہ کہوں گا، اپنے ذہنوں کو ذرا قریب کرنا، میں جملہ کہوں، آج کی رات اور کل جو آنے والی رات ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج کی رات زینب کے پاس حسین ہے، زینب کے پاس عباس ہے، جناب ام لیلہ کے پاس اکبر ہے، ام فروہ کے پاس قاسم ہے، جناب رباب کے پاس علی اصغر ہے۔ جملہ کہوں، آج کی رات سکینہ کے کانوں میں بولیاں ہیں، آج کی رات زینب کے سر پہ چادر ہے۔ عزادارو بہت سخت رات ہے، عزادارو جناب زینب کے لیے یہی کہہ رہی ہوگی، اے رات نہ ڈھلنا اجڑ جائے گی زینب۔ عزادارو بین آ رہے ہیں زہرا کے، سادات کے خیموں میں العطش کی صدا ہے، پیاس میں رہ کر بھی حسین نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ اصحاب میں، ایک حصہ بیویوں کے ساتھ، ایک حصہ عبادت میں۔ پیاسا ہے 3 دن کا مگر عبادت کو نہیں چھوڑا۔ عزادارو مولا درس دے رہے ہیں، میں 3 دن کا پیاسا ہوں اور میں 3 دن کا بھوکا ہوں، آخری رات ہے، عبادت کو نہیں چھوڑ رہا۔ 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ جملہ رونے کا ہے، آپ کی مرضی ہے کیسے سنیں۔ 3 حصوں میں تھا، جب اصحاب کے ساتھ تھے تو بیویاں اپنے مقام پہ تھی، حسین اصحاب کے ساتھ تھے، اٹھ کر آئے، بیویوں کے ساتھ، اصحاب اپنی جگہ پر، بیویاں اپنی جگہ پر، پھر عبادت کے لیے آئے۔ مگر ایک بچی ایسی ہے جو تینوں حصوں میں ساتھ شریک ہے۔ اصحاب میں گئے، چھوٹی چادر پہن کر بابا کے ساتھ بیٹھی رہی ہے۔ بیویوں میں گئے، بیویوں کے ساتھ چھوٹی چادر پہن کر بیٹھی رہی۔ حسین عبادت کرنے لگے، قیام میں کھڑے ہیں، بیوی دیکھ رہی ہے، رکوع میں جاتے ہیں، بیوی دیکھ رہی ہے، جب سجدے میں جاتے دوڑ کر ایک خیمے میں جاتی، پھر واپس آ جاتی۔ مولا نے نماز ختم کی، کہ سکینہ سکینہ یہاں کھڑی ہو، مجھ سے محبت ہے، خیمے میں کیا کرنے جاتی ہو؟ ماتم کر کے کہا کہ بابا نہ آپ کے بغیر گزرتی ہے اور نہ اصغر کے بغیر۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ میں جملہ پڑھتا ہوں، بابا نہ آپ کے بغیر گزرتی ہے نہ اصغر کے بغیر۔ نماز ختم ہوئی، کہا سکینہ سکینہ سو کیوں نہیں جاتی؟ کہا بابا میں آپ کے بغیر سوئی نہیں۔ اب حسین نے بسترے کا انتظار نہیں کیا، کربلا کی ریت پر سو گئے۔ کہا سکینہ آج کی رات میرے سینے پہ آرام کر لے۔ سینے پر سلایا۔ ہاں عزادارو آج کی رات سلاتے رہے سکینہ کو، آج کی رات گزرتی رہی۔ ہاں عزادارو روایت کے جملے ملتے ہیں، ساری رات عبادت میں اصحاب نے گزاری۔ ہاں عزادارو ہر ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے، بیٹا کل ہے عاشور کا دن، میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ اون و محمد کو زینب سمجھا رہی ہے، جناب ام فروہ قاسم کو سمجھا رہی ہے، اور ایک چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کر جناب رباب کہہ رہی ہے، اصغر میں سید زادی نہیں ہوں، ہر
हाँ दादारो, 3 दिन का प्यासा। हालत ऐसी थी, 10 मुहर्रम हुई ना, बस यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। 10 मुहर्रम आस्ता आस्ता पढ़ रहा हूँ ताकि मैं शहादत पूरी पढ़ सकूँ। हाँ दादारो, 10 मुहर्रम आई। मुख्तार ने हुरमला से पूछा कि बताओ जालिम, तूने कौन सा जुल्म किया था? का पहला जुल्म सुन, मैंने 3 तीर चलाए थे। एक तीर मैंने मारा था 32 बरस के जवान अब्बास को, तीर लगा, जीन पर संभल न सका। दूसरा तीर मैंने मारा था हुसैन को, 54 बरस का हुसैन, जीन पर संभल न सका। मैंने तीसरा तीर मारा 6 महीने के असगर को। जनाब मुख्तार कहता पता कैसा जुल्म किया। अकबर की मां ने ठंडा पानी पिया, साए में बैठी है। कासिम की मां साए में बैठी है। जनाब ज़ैनब साए में बैठी है। क्या किया था जो रुबाब साए में नहीं? सुनेंगे। कहते हैं जब मैंने तीर चलाया था, जनाब अली असगर हालत तलस्सुम में थे। खुदा करे मैं तलस्सुम समझा सकूं। उलमा ने जनाब अली असगर की मौत से मछली की मौत की तशबीह दी है। कब मछली को पानी से निकालो तड़पती है, ये ताकत खत्म हो जाए पहलू बदलती है, ये ताकत खत्म हो जाए मुंह बंद करती है, मुंह खोलती है। का हालत तलस्सुम इससे हट करती। का 7 मुहर्रम को हुआ पानी बंद, 8 को तड़पने लगा, 9 को पहलू बदलने लगा, 10 को सुबह का टाइम हुआ मुंह खोलता था बंद करता था। हालत तलस्सुम कहते हैं असर आशूर हुई, मुंह खोलता था और बंद नहीं कर सकता। मुंह बंद करता खोल नहीं। मुंह खोलता था बंद न कहीं कर सकता था। हाँ ज़ादारो, रवायत कैसे पढ़ूंगा, आप कैसे सुनेंगे? आप तो सुन रहे हैं ना कि हालत तलस्सुम में था। जनाब रबाब ने कैसे देखा होगा, जनाब सकीना ने कैसे देखा होगा। हाँ ज़ादारो, आ गई आशूर का दिन आ गया। गरीब इतना हो गया, सब सहारे चले गए। एक मर्तबा का हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करे। रवायत के जुमले मिलते हैं, गो 3 दिन का प्यासा था, पूरी ताकत को जमा करके झूले से गिरा दिया। कहा बाबा मेरी मौजूदगी में गरीब क्यों कहलाते हो? बाबा मैं असगर हाजिर हूँ। खैमे में कोहराम बपा हुआ। हाजादारो, जनाबे ज़ैनब ने कहा कि अम्मा फिजा जाओ मेरे गरीब भैया को बुला कर लाओ, कहो कि तू गरीब कहलाता है, तेरा सगीर नहीं, झूले में आराम नहीं करता। हाँ आज़ादारो, जनाब हिस्सा आई, कहने लगी मौला आप जो है गुर्बत के नोहे पड़ते हैं, असगर झूले में नहीं सोता। हाँ आज़ादारो आए, 2 रवायतें मिलती हैं। एक ये मिलती है कि कहा रबाब अपने बच्चे को तैयार करके दो। खुदा की कसम जब खैमे में पानी था नहीं, खुश्क बालों पर कंघी फेरी, लिबास पहनाया, रो कर कहा असगर मुझे माफ करना, जब शहीद हो जाना दादी जहरा को मेरी गुर्बत की शिकायत न करना, और मेरे पास पानी नहीं है। एक रवायत ये मिलती है, एक रवायत मिलती है मौला ने कहा ज़ैनब जरा सफेद कपड़ा लेकर आना। सफेद कपड़ा जमीन पर बिछाया, जिस तरह से कफन बिछाया जाता है। अली असगर को लिटाया, कफन पहना कर अली असगर को उठाकर लेकर चले। जनाब रबाब ने कहा हाय मेरी गुर्बत,
मौला हुसैन ने देकर कहा रबाब अगर प्यारा है न लेकर जाऊं। कहा कि मौला ऐसे 1000 असगर आप पर कुर्बान हो। आपके नाना की हदीस याद आ गई है कि बच्चे को 2 साल दूध पिलाया जाए और मेरा 6 महीने का है और 3 दिन का प्यासा। प्यासा है। हाजादारो अलविदा करके चले मेरे हुसैन। हाजादारो हालत ये थी, इस तरह से लेकर आ रहे थे, लाइन समझ रहे थे कि अब हुसैन थक गया है, कुरान लेकर आ रहा है। मौला फरमाते थे जालिमों ये कुरान नहीं है मगर कुरान से कम नहीं है। हाजादारो आके मेरे मौला ने कहा तुम्हारी नजरों में कसूरवार हूं तो मैं हूं ना, मेरे असगर ने क्या बिगाड़ा है। कहने लगे प्यास खुद को लगी है, बहाना असगर का करता है। कहा खुद मांगे तो देंगे। एक मतबा कहा असगर हुज्जत तमाम कर, सुनेंगे खुश को ओटो पर, नन्ही सी जबान पेरी। यजीद का लश्कर रुख फेर के रोने लगा। हाँ आजादारो यहाँ पर एक रवायत मिलती है। जालिम ने कहा ए हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को तमाम कर, मुझे माफ करना एक रवायत पढ़ने जा रहा हूँ किबला, रवायत बहुत सख्त आ रही है। आपने पढ़ा है ना कि 3 फलों वाला तीर था, मैंने रवायत पढ़ी है ये 3 नोकें तेज नहीं थी, ये वो तीर था जो हैवानों को मैदान में मारा जाया करता था। इसका काम ये होता था, ये काटता नहीं था, जैसे लगता बदन को चीर देता था। ये तीर उठा, हुक्म हुआ कि हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, इसने तीर उठाया, तीर गिरा, फिर उठाया, तीर गिरा। इब्ने साद ने कहा जालिम अगर कोई मुझसे पूछे कि कारब में सबसे ज्यादा तीर अंदाज कौन है, मैं तेरा नाम लेता, तुझे बच्चा नहीं मारा जाता। कहता बच्चे की बात नहीं है, मैं तीर जोड़ता हूँ। कोई काले बुरके वाली बीबी है जो रो कर कहती है वो अपना तीर देख। अपना तीर देख, मेरा सगीर देख। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस सगीर पर ज़ुबे मिनल उज़न इलल उज़न, एक कान से दूसरे कान तक ज़ुबा। एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया असगर। हाजादारो मौला की गुर्बत है, पानी का सवाल किया। हाजादारो यहाँ पर रवायत पढ़ते हैं जैसे तीर लगा, मौला असगर ने एक मर्तबा हैरत की निगाह में हुसैन के चेहरे को देखा। फिर रवायत के जुमले मिलते हैं जिस तरह से एक परिंदे को तीर लगे तड़प जाता है, दोनों बाजुओं से मारने लगा। कहा बाबा हाजादारो ये तीर लगा मौला के बाजू में जाकर लगा। कहते हैं कि मौला को देख इसीलिए रहे थे, कह रहे थे कि मौला बाबा मेरे मजलूम मौला, मेरे मजलूम बाबा मुझे माफ करना, तीर बड़ा था गला छोटा था। मातम करते हुए आए, तीर बड़ा था। तीर क्यों मारा?
پانی کا سوال تھا نا، اب ماؤں سے بہنوں سے سوال کریں، 6 مہینے کا بچہ جب پیاسا ہوتا ہے کیا پانی گلاس سے پلایا جاتا ہے، چمچے سے پلایا جاتا ہے؟ نہیں، 3 انگلیاں ڈبو کر لبوں پر پھیرتے ہیں، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اتنے پانی کا سوال تھا بہتے دریا پر۔ ہائے گردن کا خون اٹھایا، حسین زمین پر چھوڑنا چاہتا ہے، آواز آئی حسین قیامت تک کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ اب آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، کہا حسین یہ خون آیا قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ اب حسین نے کیا کیا، اصغر کا خون لیا، چہرے پر من لیا، کہا نانا رسول قیامت کے دن اسی حالت میں آؤں گا۔ اب حضرت علی اصغر کی شبیہ لے کر آئیں گے، مل کر پرسا دیں گے، ہاں دارو خون ملا کا قیامت میں نانا رسول کو دکھاؤں گا۔ ہاں دارو 28 علامہ نگن کہتے ہیں 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک جو بھی فیصلہ ہوتا تھا حسین جلدی کرتا تھا، مگر جیسے صغیر کو اٹھایا ہے نا، ابھی حسین فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ خیمے میں لے کر جاؤں یا نہ لے کر جاؤں۔ آگے بڑھتا ہے پھر واپس آتا ہے، آگے بڑھتا ہے پھر واپس آتا ہے۔ اکبر کو اٹھانا آسان تھا، لے کر خیمے آ گئے تھے، مگر 7 مرتبہ ماتم کرے حسین کی مظلومیت پر، ہاتھ آزاد ہیں آپ کے۔ کہتے کیسے لے کر جاؤ او کوئی مستور مر نہ جائے۔ ہاں زیادہ حسین لے کر آئے، 7ویں مرتبہ آئے در خیمہ پر، ایک مرتبہ پردہ ہٹا، ایک 4 سال کی بچی نے دیکھا جس کا نام سکینہ ہے، ابا میں چھپایا ہوا تھا اصغر کو، کہا بابا اصغر پیارا تھا، پانی پلا کر لائے ہو، میں بھی تیری بیٹی ہوں، میں تو پیاسی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ابا کا دامن ہٹایا، چھدا ہوا گلا دیکھا، ننھے ہاتھ آنکھوں پر رکھے، کہا اماں آ دیکھ میرا بھائیا پانی ہے۔ ماتم یا زہرا۔ جناب سکینہ نے ہاتھ رکھا آنکھوں پر، کہا اماں میرا بھائی پانی پی کر آیا۔ اب مائی سنیں گے آوازوں کو بلند کرنا، اب ماں نے دیکھا، اللہ اکبر، ماں نے دیکھا چھدا ہوا گلا، کہا کہ حسین کیا فرات کا پانی سرخ ہو گیا ہے؟ شکار کیا جاتا ہے نا، جیسا شکار ہوتا ہے ایسا اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی پرندے کو بڑا کوئی اسلحہ نہیں مارتے، تھا چھوٹا مگر تیر۔ یہ 6 مہینے کا بچہ دیکھے، یہ 6 مہینے کا بچہ دیکھے، یہ تیر کے قابل ہے۔ یہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن کا پیاسا، اس بچے کو دیکھیں۔
मातम, हाथ आजाद है मातम। 6 महीने के बच्चे को माँ ने कैसे देखा होगा? कहते तीर कैसे निकाला था? आपने बच्चा देखा है? इस गर्दन से तीर निकालना हुसैन के लिए बहुत मुश्किल था। वाहिद असगर है जिसको खैमे में नहीं लेकर आए। कहा रबाब खैमे में लेकर जाऊंगा, मुझे बच्चा दिखाए। कब बच्चा लेकर जाऊंगा कोई मर ना जाए। देखे ना ऐसा गला छिदा हुआ है, कौन बर्दाश्त करेगा? हाँ जादर कौन बर्दाश्त करेगा? जुमला सुनेंगे कहा के चले दफन कर दे। जनाब रबाब आई, जनाब रबाब आई, कहा कि हुसैन गरीब हो गया है, या बच्चे को संभाल मैं कब्र बनाता हूँ। बीबी ने कहा ए हुसैन गरीब हो गए हो, मैं कब्र बनाता हूँ। हाँ जरा तो देखे, एक मरतबा फिर देख ले, एक मरतबा फिर देख ले। बच्चा इतना है, गला छिदा हुआ है, करबला की रेत गरम है। अल्लाह अकबर। जुल्फकार से बस जुमला सुनिएगा, 1 मिनट रोक के मैं रवायत पढ़ूंगा। गला छिदा हुआ है, करबला की रेत गरम है, तलवार से कब्र बनाई। एक तरफ जनाब रबाब बैठी, एक तरफ इमाम हुसैन बैठा। अब एक तरफ से पांव पर मट्टी आई, माँ देख रही थी। घुटनों पर मट्टी आई, माँ देख रही थी। सीने पर मट्टी आई, माँ देख रही थी। अब माँ उठी, हुसैन साबिर था, ऐसे गर्दन मोड़ के कहता है इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह। मातम करे, हो गया दफन। 11 मुहर्रम आई, सर गिने गए। का एक सर कहाँ है जिसको तीर मारा था? आखिरी जुमला है, जिसको तीर मारा था वो कहाँ है? 40 घोड़े सवार नेज़े लिए, यहाँ नेज़ा मारा नहीं मिला, यहाँ नेज़ा मारा नहीं मिला, यहाँ नेज़ा मारा। माँ देख रही थी, ये नेज़े रबाब के जिगर में लग रहे थे। हाज़र हर शहीद एक मर्तबा शहीद हुआ है, मगर असगर मतलब पढ़ो, हौसला करेंगे, पढ़ो। नेज़ा फंसा, नेज़ा निकला, असगर हाथों पर नहीं था, नेज़े पर बुलंद था, नेज़े पर बुलंद था। माँ देख रही थी, नेज़े पर बुलंद था। नेज़े को रखा नहीं, नेज़े को जमीन पर फेंका, नेज़े से असगर को निकाला। अब अगर कोई मर जाता है मर जाए। दोनों रवायतें सुने। एक जालिम ने असगर के सीने पर घुटना रखा,
کو بلند کرے یا زہرا. گھٹنا رکھا. اللہ اکبر. گھٹنا رکھا. ماں دیکھ رہی تھی. سنیں گے ایک روایت ہے کہ خنجر نکالا, سر جدا کیا. دوسری روایت سنیے گا, ایک نے کہا خنجر نہیں, بالوں سے پکڑا. میرے لاڈلے کہاں ہو, میرے لاڈلے کہاں ہو, سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں. آجا چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے, جانے کیوں ہنس رہا ہے. چادر بھی لٹ چکی ہے, منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں. آجا چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں. تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے, تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے. تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں. آجا چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں. سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے کھیلا, بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں. آجا چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں. نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا, میرے ہاتھ تو بندھے ہیں, سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں. آجا چاند میرے, تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں. جھولے